و آل محمد۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پتہ چلے کہ مٹیاری کے مومن مجلس سننے کے لیے تیار ہیں، سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی نہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانہ معتدلۃ وثمارہ متحدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطائبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قادر، ارباب عقل و دانش، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس بابرکت مقدس ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ طلاق کی ایک آیہ مبارکہ کو سردامہ سخن قرار دیا۔ قرآن میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ میرا مشن ہے جب تک زندہ ہوں کہ جو میرے سامنے جوان نوجوان بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں، جھوٹے کی روایت نہ بولیں۔ موڈ خراب تو نہیں ہے، ہاتھ کھلے رہیں اور سر اٹھے رہیں، کہانی نہیں قرآن، ٹائم کم ہے اور میرے پاس آیتیں زیادہ ہیں۔ بھئی میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھولو، سورہ توبہ میں تمہارا اللہ کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ منافق باندھتا ہے، مومن نہیں باندھے گا۔ جیئے سلامت رہے، اب آپ جیئے، اب ہاتھ کھل گئے، سر اٹھا لینا۔ آیت میں پڑھ رہا ہوں، فیصلے تم کرو گے، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن۔ قدر بھائی کمال ہو گیا، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں۔ یہ آپ سلامت رہے، آپ جناب پاک پروردگار، پاک پنجتن کے ساتھ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے۔ بھائی میں قرآن سنانے آیا ہوں، میں کہانیاں سنانے نہیں آیا۔ پوری طاقت سے قرآن سنو اور سناؤ، قرآن سناؤ بھائیوں کو۔ بھائی کمال ہو گیا، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسول، اللہ کہتا سنو میں نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ میں نے آپ سلامت رہے، میں نے محمد کو، میں نے بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے محمد کو تیری طرح پیدا کیا۔ میرا محمد قرآن والا محمد، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے محمد کو تیری طرح 12 ربیع الاول کے دن پیدا کیا، نہیں، میں نے
محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا. عقل کے اندھوں، بے غیرتوں، نبی کے دشمنوں، نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. میرا محمد آپ سلامت رہیں. نازل وہی موڈ تو نہیں خراب ہوا. نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. محمد کو بنایا پہلے، بنا وہی کمال ہو گیا. محمد کو بنایا پہلے، بھیجا آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد. مالک جب تو نے محمد کو پہلے بنایا تو پھر پہلے بھیج دے. یہ آخر میں کیوں بھیجتا ہے؟ کامیہ جوہری آیت پڑھ سورہ فرقان 25واں سورہ. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں. جاؤ ہوائیں جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے. آدم سے عیسیٰ تک ہوائیں بن کے آئے، میرا محمد رحمت بن کے آیا. آپ سلامت ہیں، موڈ تو نہیں خراب ہوا. بھئی کمال ہو گیا میرے ساتھ رہنا. اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. آیتیں شروع. میرا محمد قرآن والا محمد، میرا محمد قرآن والا محمد. یہودی نسل کے چھچورے لوگوں کو کیا معلوم ہمارا محمد کیا ہے. آپ جی یہ سلامت رہیں. اب میں آیت تو پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے. بھئی پیچھے جو ہاتھ نہ باندھنا. میرے پاک نبی کا ذکر ہے قرآن سے. بھئی میرے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سورہ نساء 4 سورہ، اس کی فنیشنگ آخری آیت ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ کہتا ہے سنو، میں نے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کر بھیجا. میں نے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کر بھیجا. میں اللہ دعویٰ ہوں میرا محمد دلیل ہے. میں اللہ دعویٰ ہوں میرا محمد دلیل ہے. اب عقل کے اندھوں، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ. محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ. محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ. حیدرآباد کے کالے کوٹ والوں سے، کراچی کے ہائی کورٹ کے وکیلوں سے پوچھو کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے. کمال ہو گیا. بڑے موڈ تو نہیں خراب ہوا. اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل. اللہ ہے. بھائی اس کی آواز یہاں پہ تھی وہیں پہ کریں. اس کی آواز کم نہ کرنا. اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل. کمال ہو گیا. دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر. جب تک دلیل زندہ ہے دعویٰ زندہ ہے. اگر محمد مر گیا تو توحید ختم ہو جائے گی. میں نے بہت بڑی بات کی ہے. آپ سلامت رہیں. بھائی کمال ہو گیا. کہتے ہیں مجھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں جہاں جاتا ہوں وہاں کے مسلمان یہی کہتے ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، مومنوں کا نہیں. کہنے لگا بھائی حضور تو آئے تھے 14 صدیاں پہلے. مسلمانوں کا عقیدہ حضور آئے تھے 14 صدیاں پہلے. میسنجر آف گاڈ تھا، خدا کا پیغام لے کے آیا، قرآن دے کے چلا گیا. اب ہم مدینے جا کر کیا کریں؟ مٹی کا ڈھیر ہے، قبر میں تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آیا چلا گیا ختم ہو گیا. عقل کے اندھے حضور مر گئے اور تو زندہ ہے. اچھا بھائی آپ سلامت رہیں. مجھے نہیں پتا کہ مٹیاری کے آپ سلامت رہیں.
مجھے نہیں پتا کہ مٹیاری کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا بھائی. میں کراچی سے آیا مٹیاری، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا. ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، تمہارے بھی کراچی میں ہوں گے. میں کراچی سے آیا مٹیاری، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا. جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا، توجہ، اپنے دوست کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا میرے دوست پہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں. میں اپنے دوست کے پاس آیا اور میں نے کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا. میں نے پھر اپنے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا. پھر میں نے اپنے دوست سے کہا سفید چادر والے السلام علیکم. میں کمال ہو گیا. مجھ سے کہنے لگے امجد جوہری پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو تو عقل کے اندھے. اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ بھائی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا. یہ سارے نماز پڑھنے والے بیٹھے ہیں. بھائی کمال ہو گیا. نماز میں کیا بولتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. بڑے بے غیرت ہو، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے. موڈ خراب ہو گیا، پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے. آپ جی یہ سلامت رہے. بھائی میں قرآن سنانے آیا ہوں، کہانیاں نہیں ہے میرے پاس. بھائی کمال، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے. اچھا بھی ٹھہر جاؤ، ایک بات پوچھ رہا ہوں میں. جتنے فرقے ہیں نا مسلمانوں کے، 73 کے 73 فرقے، سب کی نماز تو ایک ہی ہے نا. سارے نماز ختم کرتے ہیں سلام پہ. نماز کے آخری جملے کیا ہے؟ سلام. بھائی کمال ہو گیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز ختم کرنی ہے تو نبی کو سلام کرنا ہوگا. نماز ختم کرنی ہے تو نبی کو سلام کرنا ہوگا. یعنی نماز ختم نہیں ہوگی جب تک نبی کو سلام نہ کرو. اور یہ مسلمان بھول گیا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آ کر سلامت رہے. پاک پروردگار، پاک پروردگار اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. سنی شیعہ دونوں بھائیوں نے لکھا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل البیت. اہل بیت تم پر سلام ہو، اہل بیت تم پر سلام ہو. پھر جا کے میرا نبی نماز پڑھاتا تو نبی نے سلام سیدہ کو پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھی. سلام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھی. اب مجھے معاف کرنا، تیری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرے، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے. سلامت رہا، موڈ تو نہیں خراب ہوا. اچھا بھائی کمال ہو گیا. بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. دیکھو تم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام تو سنا ہے نا. موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ان سب کا نبیوں کا نام سنا ہے. ہر ایک پہ کتابیں آئی ہیں. موسیٰ پہ توریت، عیسیٰ پہ انجیل، داؤد پہ زبور. لیکن اس مجلس کی قسم کھا کے کہتا ہوں موسیٰ اور ہے، توریت اور ہے.
انجیل اور ہے، عیسیٰ اور ہے، زبور اور ہے، داؤد اور ہے، اکیلا ہے پوری کائنات میں جیسا محمد ویسا قرآن۔ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ میرا جیسا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد۔ مالک تیرا قرآن کیسا ہے؟ کیا پڑھ سورہ انعام، اب آیتیں شروع ہو رہی ہے، گھبرانا نہیں۔ واللہ رد البلا جابسن اللہ فی کتاب مبین۔ ہم نے سارا علم قرآن میں لکھا، ہم نے سارا علم قرآن میں لکھ دیا، اور اب ہمارا محمد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محمد کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ جیسا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد۔ مالک بھائی کمال ہو گیا، سارا علم قرآن میں، سارا علم محمد میں۔ اب اتنا اور بتا دے، گاڈ پالنہار اللہ خدا پرمیشور، ایک بات اور بتا دے کہ سارا علم قرآن میں، سارا علم محمد میں، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ بٹیاری کے مومن قرآن سنے بغیر نہیں مانیں گے۔ انہیں قرآن سے بتا دے کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو، پوری کتاب کا علم ہو؟ کہ امجد جوہری پڑھ سورہ رات 13واں سورہ، اس کی آخری آیت قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے محمد تیری گواہی کے لیے دو کافی ہے، ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا ومن عندہ علم الکتاب، وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ من کافی ہے، کون کافی ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک من ہے جس کے پاس اللہ کا رہا پوری کتاب کا علم ہے۔ میرے محمد تیری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک میں اللہ کافی ہوں اور ایک وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک یہ من ہے کون؟ کیا پڑھ سورہ مریم 19واں سورہ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہتا جاؤ قیامت میں تجھے کوئی نہیں بخشوائے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک من ہے جو قیامت میں بخشوائے گا، چاہے جو جوان نوجوان بیٹھے۔ آیت الکرسی تو یاد ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کہتا کس میں دم ہے، کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، بس وہی من کرے گا جسے ہم نے اجازت دی ہے۔ تو من ہے جو بخشوائے گا۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ امجد جوہری سنا ان کو سورہ طٰہٰ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔ اللہ کہتا ہے میری پیشی میں جب سب کی زبانیں بند ہوگی، سب کی زبانیں کانپ رہی ہوگی، سب کی بولتی بند ہوگی، تو تمہاری طرف سے وہ من بولے گا جس کی زبان میری زبان ہوگی۔ قرآن سنا رہا ہوں، ہاتھ نہ باندھنا۔ من ہے جو اللہ کی زبان ہے، من ہے جو قیامت میں تمہیں بخشوائے گا۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ امجد جوہری پڑھ سورہ رحمان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہتا ہے زمین پہ سارے فنا ہو جائیں گے، بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے۔ آپ جیے، آپ جیے، آپ سلامت رہے۔ بھئی آیتیں سنا رہا ہوں، اور آپ جی سلامت رہے۔ اب آیتوں کو اپنے عقیدوں میں باندھو، یہ قرآن ہے، کہانی نہیں ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مٹیاری کے مومن مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے کہ یہ من ہے کون؟ کام یا جوہری سنا سورہ حدید، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ۔ ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پڑھ سورہ بقر، وَمِنَ
الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ مالک مٹیاری کے مومن مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے، انہیں تیرے قرآن کا من سمجھ میں نہیں آ رہا، کام جو جوہری تو ہٹ جا میرے محمد، مٹیاری کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو، من کن تو مولا میں آپ کے مسافر نوازی کا شکر گزار۔ یہ قرآن کا من ہے، اسے اپنے من میں بسا لو، اللہ من کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ میں شکر گزار۔ سلطان صاحب آپ ادھر آگے تشریف لے آتے، قریب آ جاتے، خوشی ہوتی اگر قریب آ جاتے۔ میں شکر گزار، میں آپ کے مسافر نوازی کا شکر گزار۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ بھائی کمال ہو گیا۔ من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جو قبر میں آئے گا۔ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ من ہے جو قبر میں آئے گا۔ اب ہم سے نہ کہا کرو کہ نماز پڑھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، روزے رکھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، حج کرو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا۔ بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زیارتیں بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم خمس بھی نکالتے ہیں، ہماری قبر میں سانپ نہیں آئے گا، ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا۔ اور اگر تمہیں ضد ہے کہ سانپ آئے گا تو بالکل آئے گا، جہاں پہلے آیا ہوگا۔ یہ سانپ بڑی نامراد چیز ہے، اس سے جوان بھی ڈرتا ہے اور بوڑھا بھی ڈرتا ہے، جوان بھی ڈرتا ہے اور بوڑھا بھی ڈرتا ہے۔ گرمیوں میں نکلتا ہے، سردیوں میں چھپا رہتا ہے، پتہ نہیں ہجرت سردی میں ہوئی تھی یا گرمی میں۔ موڈ خراب ہو گیا۔ یہ سانپ ہے، نامراد چیز ہے، نامراد چیز ہے۔ اور میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو بقتل حیۃ، اللہ بہادری کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ سانپ کو مار ہی کے کیوں نہ ہو۔ تو سانپ سے جوان بھی ڈرے، بوڑھا بھی ڈرے، جوان بھی ڈرے، بوڑھا بھی ڈرے، لیکن نہیں ڈرتا تو بچہ نہیں ڈرتا۔ یعنی بوڑھا سانپ کو دیکھ کے اپنا من چھوڑ دیتا ہے اور بچہ سانپ کا منہ توڑ دیتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں میرے بھائی، پریشان تو نہیں ہو رہے، میں دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن موڈ نہ خراب کرنا۔ تو من ہے جو بخشوائے گا، کون بخشوائے گا؟ کون بخشوائے گا؟ من بخشوائے گا۔ من ہے جو قبر میں آئے گا، اور من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے، من ہے جو اللہ کی زبان ہے۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو اللہ کا چہرہ ہے؟ موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا۔ کون ہے جو اللہ کا چہرہ ہے؟ کون ہے جو اللہ کا چہرہ ہے؟ بھائی کائنات میں اکیلا ہے، آنکھیں دیکھی عین اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ،
زبان دیکھی لسان اللہ، ہاتھ دیکھے ید اللہ، تو اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے۔ وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ۔ ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا تمہیں موت آ گئی۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، پیچھے جو علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، میرے نبی کے کلمہ کو بھائی ہاتھ اٹھیں گے تو آگے بڑھوں گا، اب فیصلہ تو تم کرو گے۔ بھائی یہ جو عین اللہ وجہ اللہ ہے نا، یہ صرف ہم نہیں کہتے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ حضرت فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے، حج کا موسم ہے، علی نے ایک آدمی کو دیکھا اور اسے تھپڑ مارا، چپیڑ ماری، اسے تماچا مارا۔ بھائی وہ لوگوں کی ناموس پہ، وہ شخص لوگوں کی ناموس پہ بری نگاہ ڈال رہا تھا، بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ علی نے دیکھا، اسے تھپڑ مارا، تماچا مارا۔ حضرت فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے، وہ تھپڑ والا آدمی روتا ہوا چلا۔ حضرت فاروق کی نگاہ پڑی، کہا تھپڑ والے ادھر آ، یہ تیرے چہرے پہ نشان کیسا، تیرے آنکھ میں آنسو کیسے؟ کہا خلیفۃ المسلمین مجھے علی نے مارا ہے، اب علی کا ہاتھ ہے، نشان تو بنے گا۔ حضرت فاروق تھپڑ والے آدمی کو لے کے آئے علی کے پاس کہ چلو چل کے علی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت فاروق آئے علی کے پاس، کہا یا علی آپ نے اسے تھپڑ مارا؟ کہنے لگے، میرے مولا نے کہا ہاں میں نے مارا تھپڑ، ہاں میں نے مارا تھپڑ۔ کہا یا علی کیوں مارا؟ کہا بھائی یہ لوگوں کی ناموس پہ بری نظر ڈال رہا تھا، اس لیے میں نے اسے تماچا مارا۔ حضرت فاروق کا جملہ یاد رکھنا، موڑے تھپڑ والے آدمی کی طرف اور کہنے لگے میں کیا کروں؟ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، اب یہ رضی اللہ کیا کرے؟ نعرہ ولایت، آخری مرد، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، یکتبہ ہو کہ نعرہ حیدری۔ کتنے اب یاد رہے گا نا تمہیں؟ کتاب کا نام ہے فتح القدیر، عربی میں ہے یہ کتاب، اور دوسری کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں کتاب کے لکھنے والے ہمارے گھر کے نہیں ہیں۔ وڈا ماڑو وڈیوں گالیوں، وڈے لوگ تھے، وڈیاں گلا، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، جب ماڑو بڑا ہے تو بات تو چھوٹی نہیں کرے گا نا۔ حضرت فاروق کی نگاہ میں علی عین اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے، کم از کم حضرت فاروق جتنا عقیدہ تو رکھا کرو۔ آپ سلامت رہیں۔ میں نے ٹھنڈو آدم میں تیرا سفر کو ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم نے کبھی صحابی کی توہین نہیں کی، لیکن ہم پر الزام یہی لگتا ہے کہ ان کی مجلس میں نہ جانا، یہ صحابیوں پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کی ماتمداری میں نہ جانا، یہ صحابیوں کو برا کہتے ہیں، ان کے جلوسوں میں نہ جانا، یہ صحابیوں پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اور میں نے ٹھنڈو آدم میں کہا تھا بہت بڑے اجتماع سے کہ اس منبر کی قسم، مجھے کعبے کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے پاک نبی کی قسم، مجھے پاک آل نبی کی قسم کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، ہماری جان قربان رسول کے مخلص صحابہ پر جملہ میرا ہے۔ میں نے کہا تھا اس جملے کو نہ بھولنا، ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت، اور جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار لعنت۔ میں شروع گزار، موڈ تو نہیں خراب ہوا، اچھا بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے، ایک عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ اذن اللہ،
यदुल्लाह, इतना कुछ तो पहले से लगा हुआ है। हमने एक वलीउल्लाह कह दिया, आपको मौत पड़ गई। कहने लगा भाई ये कुरान में कहाँ लिखा है, ये कुरान में अली वलीउल्लाह लिखा कहाँ है? तो मैं उनसे पूछता हूँ तू लिखा मान लेता है? मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। अच्छा भाई आपने भी देखा, हमने भी देखा, तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने इस्लामाबाद जाते हुए भी देखा, तुमने भी देखा होगा, यहाँ पे भी देखा होगा, मैंने कराची में भी देखा। क्या देखा कि बंदर जो है, बंदर वो इंसानों जैसी हरकत करता है नहीं? सिगरेट भी पिएगा, हाथ भी मिलाएगा, सारे काम करता है। कुछ भी कर ले इंसान तो नहीं बन सकता ना। अच्छा अब बंदर बाहर के मुल्कों में बंदर गाड़ी भी चला लेता है और टाइपिंग भी कर लेता है। उसको लेटर दो टाइप करके दे देगा, बंदर को लेटर दो वो तुम्हें टाइप करके दे देगा। लेकिन बंदर से कहो कि लेटर पढ़ के सुनाए तो वो फाड़ के फेंक देगा। बंदर क्या जाने तहरीर की कीमत। मैं आपका शुक्रगुजार। तो भाई ऐसे तो नहीं सजाने दूंगा, बात तो मुकम्मल करनी है ना मुझे, कर दूं बात मुकम्मल। ये हमसे पूछते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल जाते हो ना, स्कूल पूछते हैं नहीं पूछते कि तुम्हारा कलमा अली वलीउल्लाह कुरान में कहाँ लिखा है? पूछते हैं नहीं पूछते? पूछते हैं। भाई कमाल हो गया। तो अब तुम उनसे पूछा करो मेरी तरफ से कि तुम लिखा मान लेते हो, और अगर लिखा मान लेते हो तो कल जब मेरा नबी कलम मांग रहा था मौत। अच्छा अब मुझे नहीं पता, पढ़े लिखे बैठे हैं कि हमसे पूछते हैं भाई लोग कि कुरान में अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है, तो मेरी पूरी मजलिस भूल जाना, मैं ढूंढ के तुम्हारे लिए आयत लाया हूँ। हाथ ना बांधना, अब मैं आयत दे रहा हूँ, मेरी पूरी मजलिस भूल जाना, लेकिन इस आयत को याद रखना कि कुरान में अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। थक गए तो छोड़ देता हूँ भाई। मोबाइल उठा लिए आप, अगर मोबाइल वीडियो बनाओ, वीडियो तो बन रही है भाई, मैं तो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम का जुमले, भाई कमाल हो गया। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा पाक हो गए, लोटा भी आ गया, बिस्तर भी आ गया। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अब खोलो कुरान, सूरह फतह 48वां सूरा। अल्लाह बोला इज़ जअलल्लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यतल जाहिलिय्यत फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अलज़महुम कलिमतत तक़वा कानू हक़्क़ बिहा व अहलहा। अल्लाह कहता है सुनो मोमिनो सुनो, हमने एक कलमा और दिया। मालिक कौन सा कलमा? अलज़महुम कलिमतत तक़वा, उस कलमे का नाम है कलमा तक़वा। मालिक ये किसे दिया? का आयत पढ़, कानू हक़्क़ बिहा व अहलहा। ये कलमा तक़वा सिर्फ मोमिनों के लिए है। अब अली वलीउल्लाह कह के देखो, मुसलमान अलग हो जाएगा, मोमिन अलग हो जाएगा।
سمیٹ دیا تھا میں نے بیان کو بس بسم اللہ قبلہ بسم اللہ میں آ جائیں کمال ہو گیا موڈ تو نہیں خراب ہوا موڈ نہ خراب کرنا بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے بھائی کمال ہو گیا میری طرح متوجہ رہنا اب ختم ہو رہی ہے میری بات ختم ہو رہی بات ایک چھوٹی سی آیت اور پڑھ دوں چھوٹی سی آیت الکرسی ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے الا باذنہ وہی کرے گا جسے میں نے اجازت دی ہے ہر ایک نہیں کرے گا اچھا اب اسی آیت الکرسی میں اللہ کہتا موڈ نہ خراب کرنا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور بھائی میرے بھائی پڑھ رہے ہیں آیت پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہوئے بھائی قرآن کیوں نہ پڑھیں تم نے قرآن حافظ قرآن سے تھوڑی لیا ہے تم نے قرآن محافظ قرآن سے لیا ہے بس ختم ہو رہی ہے میری بات لیکن یہ آیت سن لو اللہ کہتا اللہ موڈ تو نہیں خراب ہوا موڈ نہ خراب کرنا اور ابھی ہاتھ نہ باندھنا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ کہتا ہے میں مومنوں کا ولی ہوں یخرجہم من الظلمات الی النور میں مومنوں کو نکالتا ہوں ظلمات سے اور لاتا ہوں نور کی طرف اچھا آپ پڑھے لکھے بھائی کمال ہو گیا پڑھوں اللہ مومنوں کا ولی ہے مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے ظلمات پتہ کسے کہتے ہیں ظلمت ایک اندھیرا ظلمتین دو اندھیرے ظلمات کم از کم تین اندھیرے میں طالب علم ہوں عربی جانتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں نعرہ حیدری 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 بسم اللہ واہ واہ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا یہ بات تو مکمل ہو رہی ہے شاعر آل عمران تشریف لے آئے اور میں فرزند حضرت عمران پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں موڈ خراب نہ کرنا موڈ نہ خراب کرنا بڑے 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 کام کے جملے ظلمت ایک اندھیرا ظلمتین دو اندھیرے واحد تثنیہ جمع طالب علم ہوں ادبیات عرب سے آشنا ہوں واحد تثنیہ جمع ظلمت ایک اندھیرا ظلمتین دو اندھیرے ظلمات کم از کم تین اندھیرے اللہ کہتا ہے میں مومنوں کو تین اندھیروں سے نکالتا ہوں اور چوتھے نور کی طرف لاتا ہوں مالک یہ مٹیاری کے مومن ٹینشن میں آ گئے ان کے یہ تین اندھیرے سمجھ میں نہیں آ رہے کام یہ جوری سنا دے ان کو بتا دے ان کو کہ یہ تین اندھیرے کیا ہے پہلا اندھیرا مشرک کا اندھیرا دوسرا اندھیرا کافر کا اندھیرا تیسرا اندھیرا منافق کا اندھیرا تو اگر مشرک کو بھگانا ہے کہو لا الہ الا اللہ اگر کافر کو بھگانا ہے کہو محمد رسول اللہ اور اگر منافق کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا علی اور ولی اللہ محمد صلوات ایک چھوٹی سی آیت پہ ختم ہو گئی بات میں آپ کا شکر گزار پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کے حوائج شرعیہ کو پورا کرے موڈ تو نہیں خراب ہو ایک آیت چھوٹی سی پڑھ دوں چھوٹی سی آیت من ہے جو قبر میں آئے گا من ہے جو بخشوائے گا پیشیاں دو ہیں پیشی ایک نہیں ہے پیشی دو ہے پہلی پیشی کا نام ہے قبر دوسری پیشی کا نام ہے حشر اگر موڈ خراب ہو گیا تو چھوڑ دیتا ہوں جا رہا ہوں میں ایک چھوٹی سی آیت ہے پہلی پیشی کے لیے آیت سنا دی میں نے کہ من ہے جو قبر میں آئے گا اب دوسری پیشی کے لیے چھوٹی سی آیت سنا دوں
سنا دوں دوسری کوشش کے لیے؟ سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے میں قرآن تمہیں نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ نہ باندھنا، مجلس کا فیصلہ اس آیت پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ قاف میں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اللہ کہتا ہے قیامت میں، اللہ کہتا ہے قیامت میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا، قیامت میں ہر ایک کو حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا۔ حقانے والا نبی اپنی امت کے ساتھ ہوگا۔ سائق کہتے ہیں حقانے والے کو، سائق کہتے ہیں حقانے والے کو، سندھی میں کہتے ہیں تھنار، سندھی میں کہتے ہیں تھنار۔ کیا بولتے ہیں؟ جلدی بولو، پیچھے والوں کا موڈ خراب ہو گیا۔ ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ کھلے رہے۔ سندھی میں کہتے ہیں دھنار۔ اللہ کہتا ہے سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک قیامت کے میدان میں دھنار ہوں گے، پیچھے سے حق آئیں گے، امت آگے آگے ہوگی، حقانے والے نبی پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی۔ اور میرا پاک محمد کہتا ہے سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے۔ موڈ خراب ہو گیا، ہاتھ باندھ لیا، یہ جملہ کہوں، جملہ مکمل کروں، کمپلیٹ کروں یا چھوڑ دوں؟ کمپلیٹ کروں یا چھوڑ دوں؟ جلدی بتاؤ، آخری فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں سارے نبی حقانے والے دھنار پیچھے پیچھے، ان کی امت آگے آگے، اور میرا پاک محمد کہتا ہے قیامت میں علی آگے ہوگا، چاہنے والے پیچھے ہوں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اپنے پاک نبی کے سامنے، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے صاحب الاولاق، یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا۔ کام یا جوہری اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا۔ موڈ خراب ہو گیا، خدا کو محفوظ رکھے، موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ تو فیصلہ کیا ہوا؟ قیامت میں جلدی ختم ہو گئی بات۔ قیامت میں کون بخشوائے گا؟ جلدی بتاؤ مٹیاری کے مومنو، آپ سلامت رہے۔ پاک پروردگار اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے۔ قیامت میں کون بخشوائے گا؟ کون بخشوائے گا؟ من بخشوائے گا جو اللہ کا چہرہ ہے، جو اللہ کی زبان ہے۔ تو ایک ہی تو کائنات میں ملا بھائی، ہاتھ نہ باندھنا، اکیلا ایک ہی ہے۔ آنکھیں دیکھی عین اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ، زبان دیکھی لسان اللہ، ہاتھ دیکھے ید اللہ۔ جدھر سے علی کو دیکھا اللہ ہی کا جلوہ نظر آیا۔ آنکھیں اللہ لے گیا، چہرہ اللہ لے گیا، زبان علی کی اللہ لے گیا، ہاتھ علی کے اللہ لے گیا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کا سارا علی اللہ اٹھا کے لے گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ کام یا جاری خاموش، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عظم کا عظمی یا علی، روح کا روحی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا خون میرا خون۔ آدھا علی خدا لے گیا، آدھا نبی لے گیا۔ علی سے دشمنی کرو گے، آدھی لعنت خدا کے طرف سے، آگے نبی کی طرف سے۔ میں آپ کا شکر گزار، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ علی کا پہلا کام سجدہ، حسین کا آخری کام سجدہ۔ گردن جاتی ہے جائے، نانا کا دین بچائے، چادر جاتی ہے جائے، نانا کا دین بچ جائے۔
بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. شوکت صاحب تشریف فرما ہیں. طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, 2-3 جملے ہیں. خدا تمہیں آباد رکھے. حمید ابن مسلم کہتا ہے انسا کل شے, میں کربلا کی ہر چیز بھول سکتا ہوں, ہر چیز بھول سکتا ہوں, لیکن زینب بنت علی کو نہیں بھول سکتا. ایک بی بی تھی, حمید کہتا ہے کہ جب شام غریبہ میں کوہرام مچا اور خیموں میں آگ لگی تو خیمے جلتے ہوئے خیمے سے باہر آتی ہے, پھر خیمے میں جاتی ہے, پھر باہر آتی ہے, پھر خیمے میں جاتی ہے. اس کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی. حمید کہتا ہے اس کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی, لال رنگ کی تھی. میں سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی بیویاں لال چادر نہیں اوڑھتی, یہ کون بی بی ہے کہ جو سرخ چادر اوڑھے ہوئی ہے؟ کسی نے میرے بیمار امام سے پوچھا, مولا شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے وہ بی بی کون تھی جو سرخ چادر پہن کے نکلی؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری, کہا پوچھنے والے تو نے میرا جگر کاٹ دیا. ارے وہ میری پھوپھی زینب تھی. اس نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا یہ شام غریبہ میں سرخ چادر کیوں اوڑھی؟ سجاد نے چیخ ماری, کہا میرے چاہنے والے چادر تو سفید تھی, لیکن جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے تو سرخ چادر جوان خون سے. بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ خدا آپ کو محفوظ رکھے, تمہارے گھروں کو آباد رکھے. ان جلتے ہوئے خیموں کے صدقے میں لٹا ہوا قافلہ جب شام کے منحوس بازار میں داخل ہوا تو میرا بیمار امام کہتا ہے کہ جانتے ہو ہمیں کیسے شام کے بازار میں پھرایا گیا؟ آتاؤن بحبال وربطون کالاغنام, کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں مویشیوں کی طرح باندھا گیا. کسی کا گلا, کسی کے ہاتھ, کسی کے پیر, اور گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے جیسے مویشی کو لے کے جاتے ہیں. جملہ سننا میرے دوستوں, آگے آگے پرچم لہرانے والے ہیں, ان کے پیچھے شادیانہ بجانے والے ہیں, ان کے پیچھے وہ نیزے ہیں جن کی انیوں پہ سر بندھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے میرا بیمار امام, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. سن لیا جملہ؟ اور اب جملہ سنو میرے دوستوں, میرے بزرگوں. راوی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک ناقہ ایک مکان کے قریب آ کے روکا جس کی چھت نیچی تھی, اور اس ناقے پہ اکیلے علی کی بڑی بیٹی زینب تھی. ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے, گود میں ایک 3.5-4 سال کی بچی تھی. جملہ سننا میرے دوستوں, میرے بزرگوں. کچھ بوڑھی عورتیں چھت پہ کھڑی تھی, بیویوں پہ افسوس کر رہی تھی کہ خدا معلوم یہ قسمت کے مارے کون ہیں جو شام کے اس منحوس بازار میں لائے گئے. بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے. جملہ سننا, بیویاں وہ جو اوپر کھڑی تھیں چھت پہ قافلے والوں سے ہمدردی کر رہی تھیں. سکینہ نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورتیں ہم سے ہمدردی کر رہی ہیں, ہم سے افسوس کر رہی ہیں. اپنا ننھا سر بلند کیا, کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں, بس مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے. بوڑھی عورت کے کان میں آواز گئی, اس نے چھت سے پکار کے کہا بی بی مت گھبراؤ, میں تمہاری بچی کے لیے ابھی پانی لے کر آتی ہوں. سن لیا جملہ؟ اس بوڑھی عورت نے جام آب لیا, اس میں پانی بھرا, نیچے اتر کے آئی, شہزادی زینب کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو, تیری بچی بڑی پیاسی معلوم دیتی ہے, اسے پانی پلا دو. اور دیکھ بی بی, جب تیری بچی پانی پی لے تو میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا مانگے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے. جب تیری بچی پانی پی لے تو اس سے میرے لیے دعا منگوا دینا. جملہ سنو کہ زینب نے روک دیا, کہا بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا, پہلے اس بوڑھی عورت کے لیے دعا مانگ دے. سخی باپ کی بیٹی ہے نا سکینہ, اس باپ کی بیٹی ہے جس نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے.
اس باپ کی بیٹی ہے، جامع آپ بچی نے رکھ دیا، اپنے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا اے بوڑھی عورت تیری پہلی تمنا کیا ہے، تیری پہلی دعا کیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری پہلی تمنا یہ ہے، میرا شوہر پردیس میں ہے، دعا کرو خیریت سے وطن پلٹ کے آ جائے۔ بچی نے دعا مانگی، کہا اے بوڑھی عورت تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس اللہ انہیں تیری طرح یتیم نہ کرے، تیری طرح وہ بازار میں پھرائے نہ جائے، تیری طرح ان کے تماچے نہ پڑے، تیری طرح ان کی بالیاں نوچی نہ جائے، تیری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے۔ بچی نے ہاتھ بلند کیے، روتے ہوئے جملہ سننا، روتے ہوئے سکینہ نے کہا کہ پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو، میری طرح بازار میں تماچے نہ کھائے، میری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے۔ کہا اے بوڑھی عورت تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ جملہ سنو گے، آخری جملہ۔ بوڑھی عورت نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری آخری اور سب سے اہم تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب کرے۔ بس میرے دوستو جیسے ہی مدینے کا نام آیا زینب نے سر اٹھایا۔ اے بوڑھی عورت تیرا مدینے سے کیا رشتہ ہے؟ تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ جملہ سنو گے بوڑھی عورت کا، کہا بی بی میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے، میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے، میں مدینے جاؤں گی، بی بی کی قدم بوسی کروں گی، مولا حسین کی زیارت کروں گی۔ زینب نے کہا اے بوڑھی عورت ہے ضعیفہ، اگر وہ مدینے والی بی بی اس بازار میں آ جائے تو اسے پہچان لے گی۔ بوڑھی عورت کو جلال آ گیا، کہا بی بی اپنی زبان کو لگام دے، ارے کہاں وہ کائنات کی ملکہ، کہاں یہ شام کا بازار، کہاں وہ فاطمہ کی بیٹی، کہاں یہ شام کا منحوس بازار۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ اب آپ نے بھی ہمیں نہیں پہچانتے، ارے اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے، اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ لوگ کے دینا۔ صلی اللہ علیہ ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، صلی اللہ علیہ ایتها المظلومہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔